بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید انور بطور لا انسٹرکٹر PTS فروخ آباد میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے ان لافل اسمبلی، مجمع خلاف قانون۔ مجمع خلاف قانون تزیرات پاکستان کی دفعہ 141 میں بیان کیا گیا ہے۔ جو اشخاص درج ذیل 5 اغراض رکھتے ہوں، غرض مشترک رکھتے ہوں، مجمع خلاف قانون کہلائیں گے۔ جو اشخاص مرکزی حکومت، صوبائی حکومت مقننہ کے خلاف جمع ہوں، سرکاری ملازم کو اس کے جائز فراز منصبی سے روکیں، کسی قانونی یا عدالتی پروانہ کی تعمیل میں رکاوٹ بنیں، جبر مجرمانہ کے ذریعے کسی کو اس کے جائز حق سے روکیں، جبر مجرمانہ کے ذریعے کسی شخص کو نقصان رسانی کا باعث بنیں، مداخلت بے جا کا باعث بنے، کسی شخص کو کسی ایسے کام کرنے پر مجبور کریں جو اس پہ کرنا واجب نہ ہو، یا کسی شخص کو ایسے کام پر ترک فعل کے لیے مجبور کریں جو اس پر کرنا واجب ہو، تو ایسا مجمع خلاف قانون کہلائے گا۔ ہر مجمع خلاف قانون نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ مذہبی تہوار ہے، عید کی نماز کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، مذہبی جلسہ پہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اسی طرح جمعہ نماز پہ لوگ جمع ہوئے ہیں، تو یہ اجتماع مجمع خلاف قانون نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرامن مجمع ہے۔ کوئی بھی پرامن مجمع بعد میں مجمع خلاف قانون ہو سکتا ہے اگر وہ مجمع خلاف قانون میں جو اغراض بیان کی گئی ہیں، ان 5 اغراض میں سے کوئی ایک غرض جو ہے اس پر عمل کریں تو وہ مجمع خلاف قانون ہو جائے گا۔ مجمع خلاف قانون کا ممبر ہونا 142 تزیرات پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ جن لوگوں میں شامل ہے، جس گروہ یا ٹولے میں یا مجمع میں وہ شامل ہے، یہ مجمع خلاف قانون ہے اور غرض مشترک رکھتا ہے جو کہ مجمع خلاف قانون میں آتی ہیں، اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے اس میں شامل رہتا ہے، تو 142 تزیرات پاکستان کے تحت ایسا شخص مجمع خلاف قانون کا ممبر تصور ہوگا۔ 143 تزیرات پاکستان میں مجمع خلاف قانون کے ممبر ہونے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ جو شخص یہ جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کہ جس مجمع میں وہ شامل ہے مجمع خلاف قانون ہے، اس میں شامل رہتا ہے، تو مجمع خلاف قانون کا ممبر ہے اور اس کے لیے سزا 6 ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہیں۔ دفعہ 144 تزیرات پاکستان میں مجمع خلاف قانون میں مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر شامل ہونا بتایا گیا ہے اور اس کی سزا بتائی گئی ہے۔ جو شخص مجمع خلاف قانون میں مہلک ہتھیار سے یا ہلاک کرنے والے ہتھیار سے مسلح ہو کر شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 سال قید ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہیں۔ بلوا، دفعہ 146 تزیرات پاکستان میں بلوا سے متعلق بتایا گیا ہے مجمع خلاف قانون میں شامل افراد اگر جبر و تشدد کریں، ان میں سے کوئی ایک رکن بھی جبر کرے، تشدد کرے، تو ایسا مجمع خلاف قانون بلوا کہلائے گا۔ تو مجمع خلاف قانون میں اگر جبر و تشدد کیا جائے اور وہ بلوا کی طریق میں آ جائے تو بلوا کرنے والے کے لیے سزا جو ہے وہ 147 تزیرات پاکستان میں بتائی گئی ہے۔ جو شخص بلوا میں شریک ہوگا، بلوا کرے گا، اس کے لیے 2 سال قید ہے یا جرمانہ ہے یا دونوں سزائیں ہیں۔ اسی طرح جس طرح مسلح ہو کر مجمع خلاف قانون میں کوئی شخص شامل ہوتا ہے تو 144 تزیرات پاکستان کے تحت 2 سال قید یا جرمانہ ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص بلوا میں مسلح ہو کر شامل ہوتا ہے اور جبر و تشدد میں موجود رہتا ہے اور ہلاک کرنے والے ہتھیار سے مسلح ہے تو اس کے لیے 3 سال قید ہے یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ہیں۔ 149 تزیرات پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ مجمع خلاف قانون میں شامل ہر ایک شخص جو ہے اسی طرح جرم کا مجرم ہوگا جس طرح کہ گویا اس نے خود جرم کیا ہے۔ اغراض کے حصول کے لیے کوئی شخص جرم کرتا ہے جس کا پہلے سے علم ہے یا منصوبہ بندی ہے، پتہ ہے ہر شخص کو
کہ مجمع خلاف قانون میں اس طرح کا جرم ہو سکتا ہے، تو اغراض کے لیے کوئی بھی شخص مجمع میں موجود ایک شخص جرم کرتا ہے تو سمجھیں وہ برابر کے سب شریک ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں۔ اس کے متعلق آپ اگر کوئی سوالات چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔